السلام علیکم۔ صبح بہار ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کو اس چینل میں خوش آمدید۔ قرآن کریم کی یہ آیات سورہ بقرہ دوسرے سپارے کی دو ایک آیات ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے کلام الہی میں یعنی اپنے کلام میں ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک ٹولہ ایسا کہ جس کا جا بجا ذکر فرمایا۔ عجیب لوگ تھے، اور قرآن کریم نے یہ گواہی بھی دی کہ جن کا ذکر خیر قرآن کہتا میں کر رہا ہوں، ان کا ذکر، ان کی تعریف، ان کے حلیے توریت میں بھی تھے، انجیل میں بھی تھے، زبور میں بھی تھے۔ آسمانی کتابیں جو پہلے آئی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، قرآن کہتا ان میں بھی صحابہ کرام کی عادات و اخلاق تھے۔ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ہزاروں سال پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے تذکرے ہو رہے ہیں، ذکر خیر ہو رہے ہیں حضرات صحابہ کرام کے۔ ہر لحاظ سے یہ ممتاز جماعت، یہ نرالا طبقہ، یہ نرالا گروہ۔ حدیث پاک پڑھ کر کے دیکھو، جا بجا انہی کے ذکر خیر ہیں۔ کیا شان ہوگی ان لوگوں کی جن کی تعریف خدا کرتا ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں، کیا کہنا ان حضرات کا۔ مشکل سے مشکل وقت میں، آڑے سے آڑے وقت میں، پریشانیوں سے زیادہ پریشانیوں میں صحابہ کرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ ایک دن آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما لیا، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، تو یوں فرمایا کہ اگر میں تمہیں بڑی لمبی دور جگہ کا نام لیا، اگر میں تمہیں کہوں کہ وہاں لڑنے کے لیے چلنا پڑے گا تو چلو گے؟ یعنی کوئی جنگ ونگ نہیں تھا، ویسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو مہاجرین میں سے دو چار نے اعلان کیا کہ میں جاؤں گا، جو آپ فرمائیں گے میں وہاں چلا جاؤں گا۔ پھر پوچھتے رہے، مدینے کے انصار سمجھ گئے کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ مہاجرین تو بیچارے اپنا ملک چھوڑ چھاڑ کر آ ہی گئے، وطن چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیے، اپنا دھندا چھوڑ دیا، مشکلوں میں مصیبتوں میں آئے اور سرکار کا دامن نہ چھوڑا، وفاداری کی۔ اصل میں انصار سے پوچھ رہے ہیں، مدینے والوں سے۔ آیا ہے کہ نوجوانوں کا ٹولہ، اور کھڑے ہو کر کے صاف اعلان کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سمندر کا حکم دیں گے ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، اگر آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ آگ ہے، ہم آگ میں کود پڑیں گے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے کی کہ وہ سمندر میں کودنے کے لیے تیار، حضور کا حکم پا کر وہ آگ میں چھلانگ لگانے کو تیار، وہ 500 میل پیدل سفر کر کے جا کے لڑنے کو تیار، وہ بھوکے ننگے اپنی گردنیں کٹوانے پہ تیار، دشمنوں کا خون بہانے پہ تیار۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی تو اسی کالی کملی والے کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی لائیں؟ آگ میں تو کیا کودیں گے، سمندر میں تو کیا چھلانگ لگائیں گے، ہم نماز کے قریب نہیں جاتے، ہم اپنے آپ کو اسلام کے حلقے میں داخل کرنے کا تیار نہیں۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری جماعت، سارے صحابہ، اہل مدینہ، مدینے سے باہر کے لوگ، مکی کے لوگ، عرب کے لوگ، چاروں طرف کی آنے والے لوگ، ایک بھی ان میں بزدل نہ تھا، ایک بھی اندر سے بگڑا ہوا نہ تھا، ایک نے بھی اندر کی بات اور باہر کی بات اور نہیں رکھی۔ جیسا موقع آیا ویسا ہی نبھا کے دکھا دیا۔ غزوہ احد میں مسلمان ساتھ ہیں، صحابہ کرام کا لشکر ساتھ ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جنگ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جاری ہے۔ ایک نوجوان آیا، ابھی مسلمان بھی نہیں تھا، اور وہ آ کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا قصہ ہے،
ادھر یہ کیسا شور ہے، کیسی لڑائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر کا جنگ ہے، اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے۔ اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا آپ اسلام والے طرف ہیں کہ جی ہاں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ ہاں؟ صحابی کہتا ہے جو آپ کا کلمہ پڑھ کر اس جنگ میں جا کر شہید ہو جائے، مارا جائے، اسے کیا ملے گا؟ ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، پہلے پوچھتا ہے جو اس جنگ میں چلا جائے، لڑائی میں شریک ہو جائے اور وہ مارا جائے، پھر اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کہ کسی قریشی سے یعنی کسی مسلمان سے بات نہیں ہو رہی، کسی سرکار کے غلام سے بات نہیں ہے، ابھی تو مسلمان بھی نہیں بنا۔ اتنی بات پوچھی ہے، آگے وہ اور بھی جرا کرنا چاہتا تو ہو سکتی تھی، جنت میں کیا ملے گا، جنت کیسی ہوگی، پھر کیا کچھ کرنا پڑے گا اور کیا ہوگا۔ سرکار کے چہرے کو دیکھ کر اور زبان سے یہ سن کر کہ جو کلمہ پڑے گا، جنگ میں جا کر شہید ہوگا، جنت ملے گی، فوراً کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں وہ کھڑا ہوا بات کر رہا تھا، یہاں جولی میں انگور لے رکھے تھے اور کھڑا ہوا کھا رہا تھا، بات بھی کر رہا تھا، انگور بھی کھاتا جاتا تھا۔ اندازہ لگاؤ کالی کملی والی کی زبان مبارک پہ کتنا یقین ہے۔ جب سرکار کی زبان سے جنت کا وعدہ سنا، بخشش کا وعدہ سنا، رحمت کا وعدہ سنا، کلمہ پڑھا، جو جھولی میں انگور تھے وہ بھی پھینک دیے، جو ہاتھ میں تھے وہ بھی پھینک دیے، جو منہ میں تھا وہ بھی تھوک دیا۔ تلوار لی، میدانی جہاد میں دوڑ رہا ہے، پہاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ ایک صحابی اوپر کی طرف سے آ رہا ہے کوئی سامان لینے، اس کو یہی جاتا ہوا کہتے اندازہ لگاؤ، اور 60 سال کے مسلمانوں، 50 سال کی زندگی کو گزارنے والوں، 80 سال کی عمر والوں، ابھی 2 منٹ نہیں گزرے، اوپر سے جو صحابی آیا نا جہاں سے لڑائی ہو رہی ہے، یہ جاتا ہوا کہتا ہے کدھر؟ کہ فلاں چیز لینے چلا ہوں۔ ارے اس احد پہاڑ سے خدا کی قسم جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو کہاں چلا جنت کو چھوڑ کر؟ منٹ نہیں ہوا کلمہ پڑے ہوئے، اور میدان جہاد میں پہنچ کر کافروں کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے مجمع میں گھس گیا، کتنے کافروں کو قتل کر کے بالآخر صحابہ کرام کے دیکھتے دیکھتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں کہتا ہوں 1000 درجے اچھا، لاکھوں درجے اچھا، کروڑوں درجہ اچھا، ارے 1 منٹ میں سرکار کی زبان سے سنا اور زندگی کا فیصلہ ہی کر دیا، زندگی کا فیصلہ کر دیا 1 منٹ میں۔ نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ زکات دی، نہ حج کیا، نہ قرآن سیکھا، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر جا کے جنت پر یقین کرتے ہوئے، نبی کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے، نبی کے فرمان پہ یقین کرتے ہوئے 2 منٹ میں جان قربان کر دی۔ میں بھی آپ لوگوں میں شامل ہوں، ہمارے دل میں کتنا یقین ہے حضور کے فرمان کا، حضور کے کلام کا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، ہمارے دلوں میں کتنا کی یقین آیا ہوا ہے۔ اگر اس صحابی جتنا یقین آ جائے، ہم سارے جنت میں نہ جائیں بلکہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری اپنی جو مرضیات ہیں، ہماری اپنی جو خواہشات ہیں، بس وہی ہمارا خدا ہے اور وہی ہمارا نبی ہے، ہم نے تو ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا، چلو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ گھر نہ لوٹانا، مجھے قبول فرما لینا، مجھے رد نہ کرنا، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں پیروں سے معذور ہوں، ہاتھوں سے چلتا ہوا تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
میں امید لے کے چلا ہوں تیرے دربار میں. گلے میں تلوار ہے, ہاتھوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. صحابہ کرام نے دیکھا, کسی صحابی نے کہا کمال ہو گیا, کمال ہو گیا, یہ تو تلوار کافروں کو دینے چلا ہے, معذور آدمی ہے, محتاج ہے, لاچار ہے, اب چھین لیں گے وہ. لے لو تلوار اس سے, یہ تلوار دینے چلا کافروں کو, آگے ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا, فرمایا خبردار ہاتھ نہ لگاؤ, بڑی غیرت والی مائی نے دعائیں کر کے تلوار دے کے بھیجا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو تو صحیح خدا کے قدرت کے نظارے تو دیکھو, نہ لو اس سے تلوار. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آئے کافروں کی جماعت کے, وہ سارے ہنسنے لگے, مذاق اڑایا, لو بھائی جوان ختم ہو گئے, لنگڑے آنے شروع ہو گئے. یہ مجاہد آیا, ادھر دیکھو, ہوئے 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 30 مار کہاں آ رہا ہے, یہ تلوار بھی ہے, سبحان اللہ, تلوار گلے میں ہے, چلائے گا کون؟ وہ اپنے مذاق میں لگ گئے. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی, اور یوں ہاتھ سے تلوار نکال کر وہ جو کافر کھڑے تھے نا, ان کے قریب ہو کر یوں جو تلوار پکڑ کے یوں پھیری, 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی. پھر ان کی آنکھیں کھلی, ان نے کہا یہ تو بے غیرت کر دیا اس نے, یہ تو لے کے بیٹھ گیا 7 آدمیوں کو, کمال ہے. ٹوٹ پڑے کافر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, عمر بن جموح کے ٹکڑے کر دیے, شہید ہو گیا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. خدا کہتا ہے یہی تو ایمان والے, یہی یقین والے, یہی جہاد والے, یہی اللہ والے اور یہی نبی والے اور یہی کلمے والے, انہوں نے اپنا مال جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. خدا کہتا ہے میں نے انہی کے درجوں کو بلند کر دیا. جنگ ختم ہوا, عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں نوجوان بیٹے بچ گئے. دیکھ تو انہوں نے لیا ہی تھا کہ ابا آ گئے ہیں. لاش سنبھالی, ٹکڑے اکٹھے کیے, ایک گٹھڑی بنائی, اونٹنی کے اوپر رکھ کر, ڈاچی کے اوپر رکھ کر مدینے پاک لانا چاہتے ہیں. اونٹنی کو آگے کو چلاتے ہیں تو پیچھے کو چلتی ہے, دائیں چلتی ہے, بائیں چلتی ہے, پیچھے کو ہٹتی ہے, آگے کو نہیں چلتی. ڈنڈے مارتے ہیں, بیٹھ جاتی ہے. تو کتنے مقدروں والے جوان تھے جو ہر مسئلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. عمر بن جموح کا ایک بیٹا حضرت کی خدمت میں آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ابا جان شہید ہو گئے, ٹکڑے ہو گئے, پہاڑ سے نیچے اتارنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, اونٹنی پہ رکھ کر کے لانا چاہتے ہیں, وہ چلتی نہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جاؤ, اپنی اماں سے پوچھ کے آؤ کہ آخری کلام کیا کہا تھا, آخری بات کیا کی تھی, اپنی اماں سے پوچھ کے آؤ. اماں سے پوچھنے کے لیے گئے, اس نے بتایا میں نے میڑا مار دیا تھا, میں نے تانا مار دیا تھا, میرا شوق تھا کہ یہ شہید ہو جائیں. جب گھر سے باہر نکلے تو جھولی پھیلا کے دعا مانگی تھی, یا اللہ میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ڈاچی کو منع کر دیا ہے, اس کو وہیں دفن کرو, وہ نہیں آئے گی آگے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کمال کر دیا صحابہ کرام نے, یوں بھی نہیں دیکھا کہ میں اس کے قابل ہوں کہ نہیں. مدینے پاک میں کافر آئے, بظاہر مسلمان بنے, دھوکہ دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضور کے اچھے اچھے قاری, اعلیٰ درجے کا قرآن پڑھنے والے کافی سارے ساتھ لیے کہ جو ہمارا سارا خاندان مسلمان ہو گیا اور عرب خاندان ہے, آوازیں لڑکوں کی بڑی اچھی ہیں, وہ کہتے ہیں اعلیٰ درجے کے قاری لاؤ, قرآن سیکھیں گے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اچھے قاری ان کے ساتھ کر دیے, جن میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. یہ وہ جوان تھا
جس کو بلا کر کے حضور یوں فرمایا کرتے تھے، عامر بن فہیرہ تو بڑا بہترین کلام پہ پاک پڑھتا ہے، قرآن بہترین پڑھتا ہے، مجھے سنا۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو کالی کملی والے بلا کر سنتے تھے، پسند فرماتے ہیں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ قاریوں کو ساتھ لے کر مدینے سے دور پہاڑوں میں لے آئے، آگے دشمن پہلے سے بٹھا رکھے تھے، سارے کے سارے کافر تلواریں نیزے تیر لے کر کالی کملی والے کے غلاموں پہ ٹوٹ پڑے۔ دھوکہ کیا ظالموں نے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے عامر بن طفیل ایک کافر ہے، اس نے پیٹ میں نیزہ مارا کہ یہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، بڑا قرآن سناتا ہے لوگوں کو، یہ پیٹ میں نیزہ مارا، یہاں ناف کے نیچے نیزہ لگا، کمر کے پیچھے نکل گیا۔ علماء کرام نے لکھا اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی تکلیف کہ نیزہ پرلے پار نکل گیا، پر کمال ہے عامر بن فہیرہ نے آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، کرب کا اظہار نہیں، درد کا اظہار نہیں، ہائے امی نہیں کہتا، ہائے ابا نہیں کہتا، میں مر گیا نہیں کہتا، دھاڑ نہیں کرتا۔ آخری وقت میں ادھر نیزہ لگا، پرلے پار نکلا، ادھر آواز آئی فزت برب الکعبہ، او لوگوں رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیسے نہ سنبھلتے، شاگرد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے کہ میں نے جب نیزہ نکالا واپس تو شہید ہو گیا صاحب۔ کسی عرب کے یہودی کو خاص دشمنی تھی صحابی سے، انہوں نے کہا عامر بن فہیرہ کی کھوپڑی اتار کے لانا، میں اس میں شراب پیوں گا۔ ادھر تلوار لی، کھوپڑی اتارنے کا ارادہ کیا۔ میں تمہیں کیا کیا درجے بتاؤں کالی کملی والے کے دیوانوں کے، حضور کے یاروں کے، جانثاروں کے۔ ادھر تلوار اٹھائی سر کاٹنے کے لیے، وہ سر کاٹنے والا کیا دیکھتا ہے؟ شہید صحابی کی میت اور لاش خود بخود یوں آسمان کی طرف چڑھ گئی، آسمان کی طرف چلی گئی۔ مارنے والا کہتا ہے میری نظروں نے جواب دے دیا، پر عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہ ہوئی۔ اتنا بلند، اتنا اونچا مقام، آسمان کی طرف لاش چلی گئی۔ ایک دوسرا صحابی جو سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مدینے پہنچا، اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا، دھوکہ ہوا، سارے قاری شہید کر دیے، اور عامر بن فہیرہ کو اس طرح شہید کیا ہے۔ اللہ غنی صحابی نے جب خبر سنائی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا، اپنی نگاہ اٹھائی، فرمایا او لوگوں، او مدینے والوں، انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ عامر بن فہیرہ کو غسل فرشتے دے رہے ہیں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن دفن، حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی فرشتوں نے اپنے ذمے لے لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دفن کفن بھی فرشتوں نے کیے۔ یہ وہ اللہ والے تھے جن کے تذکرے عرش پہ ہوتے تھے۔ یہ وہ اللہ والے تھے جن کے تذکرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکار کے ساتھ ہو کر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کمال تھا ان حضرات کا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے، جوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، قد و قامت۔ شادی ہوئی، پہلی رات ہے، میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، خوشیاں ہیں، ارمان ہیں، جوانی ہے۔ ادھر مدینے پاک میں مسجد سے آواز آئی، انفروا فی سبیل اللہ، او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے
توحیدی مانو، اللہ کی توحید کے پرستاروں، قرآن کے ماننے والوں، کفر اسلام کو کفر نے اسلام کو للکارا ہے، کفر اسلام کے مقابلے کے لیے آ گیا، آ جاؤ میدان جہاد میں اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ میں پہلے بھی کئی جہاد میں جنگ میں گیا ہوں، پھر چلا جاؤں گا، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ یہی آخری جنگ ہے، اس کے بعد کفار سے کوئی جنگ ہوگا ہی نہیں۔ کل تو میری شادی ہوئی ہے، دلہن کیا کہے گی، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، میری محبت ٹوٹے گی، میں کیسے جاؤں؟ اللہ اکبر، فوراً کھڑے ہو گئے، یہ آواز سنتے ہی بی بی کی بغل میں سے کھڑے ہو گئے اور خاموش کھڑے ہیں، چہرے پہ نظریں جما رکھی ہیں، صحابیہ کے، گھر والی کے چہرے پہ نظریں جما رکھی ہیں۔ اب وہی زمانے کی عورت تو تھی نہیں، روتی، ہائے کہاں چلے ہو، میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گی، کون سے دریا میں ڈوب کے مروں گی۔ ہاں آج کل تو الحمدللہ یہی ہوگا نا، وہ بھی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے، کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی حنظلہ کچھ کہنا چاہتے ہو پر کہتے نہیں؟ فرمایا ہاں۔ دلہن کہنے لگی میں بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یوں سر کا اشارہ کیا کہ بتا۔ کہنے لگی مجھ کو یہ کہنا چاہتے ہو خدا حافظ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہاد میں جانا چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہو، شہید ہونا چاہتے ہو، مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو، مجھے خدا حافظ کہہ رہے ہو، اور میرے خامند میرے گھر والے، او حنظلہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں بھی اسی کا پڑھتی ہوں، جا چلا جا، خبردار واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ جاؤ چلے جاؤ، دعا کروں گی اللہ میرے خامند کی قربانی قبول فرمائے۔ کمال ہے، تم دونوں کی آپس میں محبت نہیں بنی، دل نہیں لگا، وہ بھی جانا چاہتا ہے، تو بھی قربان کرنا چاہتی ہے، کیا بات ہے آخر؟ تمہاری سوچ کیا ہے، تمہارے دماغ میں بات کیا، فکر کیا ہے تمہارا؟ وہ بھی جا رہا ہے، تو بھی کہتی جلدی کر، پیچھے نہ رہ جائیو۔ کوئی انبن ہے، دشمنی ہے، دل نہیں لگا۔ حنظلہ کی گھر والی کہتی ہے میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میری پیشی ہوگی، میرا مولا مجھ سے پوچھے گا حنظلہ کی گھر والی یہ دنیا سے کیا لائی؟ میں عرض کروں گی میرے مولا اور تو میرے پلے کچھ نہیں، اتنی سی بات ہے دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، ایک رات کی دلہن بنی بس، اور میرے پلے کچھ نہیں۔ چنانچہ جب بیوی نے اتنی بڑی تسلی دی اور ذوق پہلے موجود تھا، قدر تھی دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تلوار لی میدان جہاد میں پہنچے۔ ایک مسئلہ بھی چلتا چلتا عرض کر دوں، اتنا ذوق آیا جہاد کا، شہادت کا اتنا شوق آیا کہ غسل جو واجب تھا وہ بھی کرنا بھول گئے، لی تلوار، گئے اور جا کے شہید ہو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، فرشتے غسل دے رہے ہیں، اور یہ تو بے شمار روایتوں میں ہے، بے شمار صحابہ کرام کے جنازے فرشتوں نے پڑھے، غسل فرشتوں نے دیے، سلام فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے سلام آئے صحابہ کرام کو، خود مالک کے کائنات کے سلام آئے۔ بڑی قربانی ہے صحابہ کرام کی، قرآن ان کے واقعات سے بھرا پڑا ہے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے واقعات بھرے پڑے ہیں، تم کتابیں تو پڑھ کے دیکھو۔ نوجوانوں کا ذہن بگڑ گیا، جاسوسی کے رسالے پڑھیں گے، شیکسپیئر کے واقعات پڑھیں گے، ارسطو کی کہانیاں پڑھیں گے، لینن اور ماؤ کے واقعات پڑھیں گے، تمہیں ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے واقعات پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے؟ تمہیں یہ کون سا بہادر لگتا ہے ان میں سے؟ آؤ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالی کملی والے کا جرنیل ہے، 125 جنگ لڑیں گے، 125 جنگ لڑے ایک جوان نے، مگر مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کون تھا، کیا بات تھی اور کیا اس نے کیا ہے۔ دین ہمارے لیے ایک مذاق بنا ہوا ہے، تماشا بنا ہوا ہے۔ حضرت خالد بن ولید سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آخری وقت ہے، رونے لگے، اللہ رونے لگا خالد۔ صحابہ کرام نے پوچھا خالد کیوں رو دیا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے لوگوں بڑے جنگ لڑے، بڑے جہاد کیے، بڑی فتح کی، افسوس ہے شہادت کی موت نہ ملی۔ بستر پہ موت آ رہی ہے۔ بڑے بڑے دماغوں والے صحابہ تھے، بڑے بڑے عالم تھے۔ ایک صحابی کہنے لگا خالد تو نے کبھی سوچا نہیں تجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لقب دیا تھا، کیا نام رکھا تیرا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ وہ عالم صحابی کہنے لگا کہ پھر تیرے دماغ میں نہیں آئی جب تو ہوئی اللہ کی تلوار، اگر تو شہید ہو تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی؟ تجھے شہادت کیسے ملے؟ اور تو غازی ہے، تو بہادر ہی بہادر ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہادت کے لیے ترستے تھے اور اس کی قیمت جانتے تھے۔ آج ہمارے دماغ میں نہ نماز کی قیمت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی قیمت ہے، نہ درود پاک کی قیمت ہے، نہ استغفار کی قیمت ہے۔ ساری زندگی بکواس بازیوں میں تباہ ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ میری ایک مختصر سی آخری بات پلے باندھ کے لے جاؤ، یہ جو راتیں برباد ہو رہی ہیں خدا کی قسم پھر یہ نہ ملیں گے، یہ دن نہیں ملیں گے۔ یہ جو سانس خالی آ جا رہے ہیں ان میں کچھ کمائی کرو، قبر کا سامان کرو، حشر کا انتظام کرو، موت کا کچھ انتظام کرو، آخر وہ آیا چاہتی ہے۔ اللہ پاک صحابہ کرام کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں بھی یقین میں بھی اللہ پاک جان ڈال دے، اور اسلام اور ایمان پر ہمارا بھی یقین اسی طرح کا ہو جائے جیسے ان حضرات کا تھا۔ اللہ پاک کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام کی جماعت پر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔